ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. کرو تو تمہارا بنا شان کا تقاضا ہے کہ تو چل کر اسے السلام علیکم کہہ دے. چاہے دنیا اس کے سلے میں تجھے کچھ بھی کہے، لیکن تجھے تو اس پر نظر رکھنا ہے کہ خدا کیا کہتا ہے، خدا کا رسول کیا کہتا ہے. تو خدا کے رسول کا بھی یہ حکم ہے کہ سل من قطع کا، جس نے تجھ سے توڑ لیا اسے جوڑ لے. تو پہلے جا کر السلام علیکم کہہ لیا، بڑے چھوٹے باپ کا نہیں ہے، وہ بڑے باپ کا ہے. پہلے جو سلام کر لیتا ہے اس نے نیکیاں کما لی، اس نے وہ ساری برائیوں کا سد پاپ کر دیا. اور جب چل کر انسان السلام علیکم کہہ لیتا ہے تو آپ سامنے والے کو تو اس کا سلام کا جواب دینا ہی چاہیے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ نہ منے، بھائی ہاتھا جوڑی کر رہا ہے من لے، بھائی ہاتھا جوڑی کر رہا ہے ایک دل صاف کر لے، بھائی ہر طرح کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی آ جا، جیسے خاص طور سے بیاہ شادی کے موقع پر کہ ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اچھے دماغ اچھے خیال والے لوگ بیچ میں پڑھ کر بھی ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جڑانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت اچھی کوشش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ میں تم کو کیا ایسی نیکی نہ بتاؤں جس کا ثواب حج سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ، اور ہر عبادت سے زیادہ. صحابہ کرام چونکہ وہ تو حدیث سے عبادت کے ہماری طرح سے ناک بات پر مرنے والے نہیں، وہ اللہ اور رسول کے احکام پر مرنے والے تھے کہ کوئی اچھی بات ملے اس پر فوراً عمل کرے، کیونکہ اس سے ہی عاقبت سدھرتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دو روٹے وہ کے درمیان میں صلح کروا دینا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس سے حج سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ، نماز سے بھی زیادہ، کہ دو ٹوٹے ہوئے بھائیوں کو جو رحمت سے کٹ گئے تھے، خدا کی رحمت سے معروم ہو گئے تھے، ان کو خدا کی رحمت کے اندر کر دیا، خدا کی رحمت سے ان کا تعلق جوڑ دیا. گویا وہ مر چکے تھے، ان کی آخرت اجڑ رہی تھی، ان کو مرے ہوں کو اس نے زندہ کر دیا. کیوں کہ روٹ جانا، آپس میں عداوت رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنو. آپ نے فرمایا یہ عداوت کیا ہے؟ موڑنے والی ہے. جس طرح سے اس طرح سر کے بال موڑ دیا کرتا ہے، اس طرح سے یہ عداوت اور دشمنی مسلمان کا ایمان کو موڑ دیتی ہے. اس طرح جس کے سر پہ گر گیا ایک بال بھی نہیں چھوڑتا، اسی طرح جس کے اندر کینہ اور کپٹ ہے اور اب بھائیوں سے ٹوٹ گیا ہے تو اس کے ایمان کو بھی اسی طرح وہ صاف کر دیتے ہیں. اور جب ایمان صاف ہو گیا، اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تو کس کام کے؟ پہلے ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کی صفائی کرو. اور ایمان کی صفائی یہ ہے کہ با اخلاق بنو، با اخلاق بنو اور اپنے تعلقات کو قائم کرو، انسانیت کو قائم کرو، اور پھر اللہ کے سامنے جھکو. دل تو کینہ اور کپٹ سے بھرا ہوا ہے، اور پھر خدا کے سامنے جا کر جھکتا ہے تو وہ مسجد کی زمین سے آواز آتی ہے، کیا ہے نادان، تو باہر کیا بھلائی کر کے آیا جو یہاں بھلائی لے کر کے جائے؟ پہلے اپنوں کے ساتھ بھلائی کر کے آ، تو خدا کی مہربانی تیرے اوپر ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو خدا کی مہربانی اگر چاہتے ہو تو پہلے اس کی مخلوق پر رحم کرو، اس کے مخلوق کے ساتھ تعلقات جوڑو، آپس کے اندر رشتہ داریوں کو قائم رکھو، تو خدا کی مہربانی کے مستحق ہو. ورنہ تم تو عداوت کی وجہ سے اپنے سر کو جس طرح اس طرح موڑتا ہے، اس طرح اپنے دین کو موڑ چکے ہو. پہلے ٹھیک ہو جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھائیوں کے درمیان صلح کر دینا اتنی بڑی نیکی. تو بڑے ہی اچھے ہیں وہ لوگ جو آپس میں صلح کروا دیا کرتے ہیں، روٹے ان کو ملا دیا کرتے ہیں. شیطان سے کسی نے پوچھا کہ تو سب سے بڑا برا کہا جاتا ہے کہ مخلوق خدا میں تیرے سے کوئی بڑا برا نہیں، بتا کہ تیرے برابر اور بھی کوئی ہے برا؟ تو اس نے کہا کہ ایک شخص، وہ میرے برابر نہیں بلکہ مجھ سے بھی بڑا شیطان ہے. وہ کون ہے؟ کہ جس کو اس کا بھائی ہاتھا جوڑی کر کے اسے ملائے، دشمنی دور کرنا چاہے، کینہ کپٹ سے دل کو پاک کرنا چاہے، اور آپس میں تعلق کو جوڑنے کے لیے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، اسے منانے کے لیے اس کے پاس جائے، اس کے بعد بھی وہ کہتے ہوں میرے کو نہیں مننا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تیرے سے بولے تو کافر ہو گئے، تیرے سے بولے تو یہ ہو، ارے تیرے سے بولے کافر، ایسا کہنا ہی کفر ہے. لیکن بے وقوف انسان جو منہ میں سے کہتا جاتا ہے، قسم میں کہتا ہے تیرے سے بولوں. تو شیطان کہتا ہے کہ وہ میرے سے بڑا شیطان ہے. میرے سے بڑا شیطان دیکھنا ہے
تو اس کو دیکھ لو کہ بھائی اس کے سامنے ہاتھا جوڑی کرے، رشتہ جوڑنا چاہے، تعلق بڑھانا چاہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اس سے نہ ملے، تو وہ شیطان کا بھی باپ ہے، وہ شیطان کا بھی دادا ہے، جو ایسا اکھڑ ہے، اتنا بڑا جاہل ہے کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا ہی نہ چاہے۔ آپ بتاؤ، جو تعلقات کو توڑنا کتنا برا ہے، تو جو عورتیں معمولی کھٹپٹ کر کے اپنے خاوندوں کو الٹی پاٹی پٹا کر اپنے بھائیوں سے توڑانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اتنی بڑی ظالم اور اپنے خاوند کی اتنی بڑی دشمن ہے کہ وہ اس کا دین بھی برباد کرتی ہے، اس کی دنیا بھی برباد کرتی ہے، اسے ذلیل و خوار کرتی ہے۔ لیکن بہت سی ایسی نیک بیویاں بھی ہیں جو اگر اس کا خاوند اناری ہے، جاہل ہے، اپنے بھائی سے کٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس کو سمجھایا کرتی ہے کہ نہیں، بھائی سے نہیں کٹنا، یہی اپنا بازو ہے، اسی سے اپنی عزت ہے۔ دیکھو، درخت پتوں سے اچھا لگتا ہے، بھائی بھائی سے خوبصورت لگتا ہے، بھائی کی شان تو بھائی ہی میں ہے۔ دیکھو، بیٹھنا چھاؤں میں چاہے کیری ہو، اور بیٹھنا بھائیوں میں چاہے بیری ہو، بھائی میں بیٹھا ہوا انسان اچھا لگتا ہے، بھائی سے کرنے کے بعد ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو اچھی عورتوں کی بھی کمی نہیں ہے، خدا کی بندیاں ایسی بھی ہیں جو بگڑے ہوئے اور بھٹکے ہوئے خاوند کو راستے پہ لاتی ہے، وہ حقیقت میں صحیح معنی میں عورت نہیں ہے، جنت کی حور ہے، کہ جو اپنے خاوند کو بھٹکتے ہوئے کو راہ راست پر لاتی ہے۔ اور جب ان کے سامنے یہ مسئلہ آ گیا، اب ان کو تو دل میں اور یقین کرنا چاہیے کہ جو بھائی بھائی سے کٹ جاتا ہے، خدا کی رحمت سے کٹ جاتا ہے۔ اب بیویوں کو چاہیے کہ اپنے خاوند کو اگر اپنی طرف سے تو کیا، اگر وہ بھی اپنے بھائی سے لڑے تو اس کو راہ راست پر لائے، کہ ایسا نہ ہو کہ خدا کی رحمت سے کٹ گئے، اور خدا کی رحمت سے کٹ گئے تو اس کے ساتھ تم بھی کٹو، تم بھی وہ لے ڈوبے ہو جائیں گے، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب دیکھو، اسلام کی بات کیا ہے؟ آپس میں محبت سے رہنا، اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے۔ اللہ اور رسول کو وہ پیارا انسان ہے جو محبت سے رہے اور ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں صبر سے کام لے۔ ان اللہ مع الصابرین، اسی طرح آگ بجھا کرتی ہے، لیکن دشمنی کا جواب دشمنی سے دیتے رہو گے تو آگ بھڑکتی رہے گی۔ آخر کوئی نیک انسان تو ایسا نکلنا چاہیے جو اس آگ کے اوپر دھول ڈالے، جو اس آگ کے اوپر صبر اور برداشت سے پانی ڈال کر اس آگ کو بجھا دے۔ ایسے ہی نیک انسان خدا کے پیارے ہیں۔ سادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اچھی مثال دی ہے کہ دو صلح پسند انسانوں میں کبھی جھگڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ جو نیک انسان ہے، ایسے نیک انسان کہ لڑائی جھگڑا کرنا، آپس میں روٹنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ انسان تو وہ ہے جو محبت کرے، اور محبت ہی کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ تو دونوں طرف دونوں بھائی آپس نرم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تو ان کا تعلق تو چاہے کوئی بال کے برابر ہو وہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے، ان رشتہ داروں کی ہے کہ ایک طرف اناڑی ہے اور ایک طرف صلح پسند ہے، ایک طرف بد اخلاق ہے، ایک طرف با اخلاق ہے، ان میں بھی تعلق قائم رہ جائے گا۔ وہ کس طرح کہ ایک طرف سے اناڑی پنا ہوگا، ایک طرف سے جھگڑا ہوگا، ایک طرف سے ظلم اور زیادتی ہوگی، لیکن دوسرا برداشت کرے گا، صبر کرے گا، ظلم کا جواب ظلم سے نہ دے گا، برائی کا جواب برائی سے نہ دے گا، تو ان میں بھی نپٹی جائے گی، ان میں بھی تعلق نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ادھر بھی اناڑی ہے، ادھر بھی اناڑی ہے، تو چاہے آپس میں جنجیریں ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گی، وہ ادھر سے کھینچے گا، وہ ادھر سے کھینچے گا، تو کتنے بڑے سے بڑا صلہ ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور سب سے بڑی تعلق کیا ہے؟ بھائی کا بھائی کے ساتھ، وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ ٹوٹ جانا بہت بڑا ظلم ہے انسان کا اپنے اوپر، اپنی جان پر ہی نہیں بلکہ اپنے ایمان پر بھی۔ ایمان کا نقصان کر بیٹھا۔ ایک سمجھدار کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بھائی سے روٹنا اور خدا کی رحمت سے کٹ جانا، اور خدا کی رحمت سے کٹ گئے تو بتاؤ کہ کہاں ٹھکانا ہے۔ پروردگار عالم ہمارے دلوں کو مرکز مہر و وفا کر دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے، اور شہیدان کربلا، سید الصابرین حضرت امام حسین علی مقام کے صدقے میں اور ان کے صبر کی برکت سے ہمیں صبر کی دولت سے مالا مال کرے، کیونکہ صبر کے بغیر انسان کامل نہیں ہوتا، کہ کہیں بھی اسے برائی پہنچے، کسی کی طرف سے پہنچے، صبر کرے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر کرنے والا دونوں جہان میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو بھائی کامیاب ہونے کی تو یہ چیز ہے،
صبر سے کام لو، برداشت سے کام لو، انسانیت سے کام لو. کوئی قدم اٹھاؤ تو یہ دیکھو کہ اللہ اس میں راضی ہے تو اس کام کو کرو، اور یہ سمجھو یہ اللہ اس سے ناخوش ہے، اس پر لعنت بھیجو. کوئی کام کرو کہ اس سے ایمان بڑا ہوتا ہے، اس سے ایمان میں تقویت پہنچتی ہے، اس کام کو کرو. اور جب دیکھو کہ اس میں ایمان کا نقصان ہے تو چاہے جان چلی جائے لیکن ایمان کو نقصان پہنچانے والی بات ہرگز نہ کرو. میری ماں بہنوں سے میں کہوں گا خدا کے لیے قوم کی عزت اور آبرو کو اس طرح سے برباد نہ کرو کہ ان بے ایمان بابوں کے پاس جا کر ایمان قوم کی آبرو بھی ڈبو، اپنی آبرو بھی ڈبو اور اپنے ایمان کا نقصان کرو. خدا کے لیے دنیا کی ساری تکلیفیں برداشت کر لو، جو ساری نقصان برداشت کر لو، لیکن ایمان کو آنچ نہ آنے دو. ایمان سب سے بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے.